اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج غزوہ بدر کے سلسلے کا یہ تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم آپ کو مدنی فوج کے جنوب کی طرف اور مکی فوج کے شمال کی طرف مارچ کرنے کے دوران پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کریں گے۔ مدینہ کے مسلمان ابو سفیان کی شام سے واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے رسول نے ایک گشتی پارٹی تشکیل دی، جس میں طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید شامل تھے۔ ان کو حکم دیا کہ آپ شمال کی جانب اپنا سفر جاری رکھیں، اور جو ہی ابو سفیان کا قافلہ آپ کو نظر آ جائے، آپ فوری طور پہ مدینے میں واپس آ کر اس کی ہمیں اطلاع دے دیں۔ یہ پارٹی شمال میں الحراء کے مقام تک پہنچی، اور وہاں سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے واپس آ رہا ہے۔ یہ پارٹی فوری طور پہ روانہ ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی اور اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع دے دی۔ جب ابو سفیان کا قافلہ سرزمین حجاز میں داخل ہو گیا تو اللہ کے رسول اپنی فوج کو لے کر اس پر قابو پانے کے لیے 8 رمضان سن 2 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کی ذمہ داری اپنے صحابی ابن ام مکتوم کے حوالے کی، اور مدینہ کے گورنر کا قائم مقام کا عہدہ ابو لبابہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی فوج کو 2 دستوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے فوج کا سپہ سالار کا سفید جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ فوج کو 2 دستوں میں تقسیم کیا، مہاجرین کا دستہ اور انصار کا دستہ۔ مہاجرین کے دستے کی کمان آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے کی، اور انصار کے دستے کی کمان آپ نے حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کی۔ اس کے بعد فوج کے میمنہ کی کمان آپ نے حضرت زبیر بن عوام کے حوالے کی، اور اس کے میسرہ کی کمان آپ نے مقداد بن عمر کے حوالے کی۔ اسی انداز میں فوج کے ساقہ یعنی پچھلے حصے کی کمان آپ نے قیس بن ابی ساسا کے حوالے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فوج کی تعداد 317 تھی، جن میں 2 گھوڑے اور بار برداری کے لیے 70 اونٹ تھے۔ یہ فوج مدینہ سے 8 رمضان سن 2 ہجری کو ابو سفیان کے پیچھے پیچھے بدر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنی فوج کے آگے آگے 2 جاسوسوں پر مشتمل ایک پارٹی بھی بھیجی، تاکہ ابو سفیان کے بارے میں تازہ ترین معلومات جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ کے رسول ابو سفیان کے پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے وادی زعفران میں پہنچ گئے۔ وادی زعفران میں نکلتے وقت آپ کو 2 اطلاعات ملی۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنا راستہ بدل کر جنوب کی بجائے مغرب کو چلا گیا ہے، اور ساحل سمندر کے راستے چلتا ہوا مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور دوسرا خبر آپ کو یہ ملی کہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے ایک بہت بڑی فوج ابو جہل کی سرکردگی میں بدر کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبریں سن لیں تو وہاں سے زعفران کی وادی سے نکل کر بدر کی طرف جاتے ہوئے الدبہ کے قریب سے گزرے، اور بدر کے پانیوں کے قریب اپنے خیمے جو ہیں وہ نصب کر دیے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے 3 اقدامات اٹھائے۔ پہلا یہ کہ 3 سواب پر مشتمل ایک گشتی پارٹی بھیجی، تاکہ وہ ابو جہل کے حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے۔ ان میں حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ تینوں بدر کے پانیوں کی طرف گئے، اور انہوں نے وہاں سے 2 مکی نوجوانوں کو دیکھا جو مکی فوج کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ ان نے ان دونوں فوجیوں کو گرفتار کیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مکی فوج کی تعداد کتنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں ان کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ مکی فوج ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتی ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ کسی دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور کسی دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ مکی فوج کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ تیسرا سوال ان سے یہ پوچھا کہ مکی فوج میں مکہ کے کون کون سے لیڈر اور سردار جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ان لوگوں نے بتایا کہ مکی فوج کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ امیہ بن خلف، سہیل بن عمر،
उत्बा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, हज्जाज के बेटे मुनब्बा और नबिया, इसके अलावा अब्बास बिन अब्दुल मतलब और अबू अल बख्तरी बिन हशाम, ये सारे के सारे उनके साथ शामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जंगी कमांडों को ये बता दिया कि मक्का ने अपने जिगर गोशे तुम्हारे सामने फेंक दिए हैं। ये वाक़या जब रूनमा हुआ तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अगला कदम ये उठाया कि वहाँ पे आपके जंगी कमांडरों का एक इजलास, जो आजकल की ज़ुबान में कोर कमांडर्स का इजलास होता है, वो तलब किया। उसमें आप अल्लाह के रसूल हर हालत में मक्की फ़ौज से टकराने का आज़म रखते थे, लेकिन आप ये चाहते थे कि अंसार और महाजरीन उनके लीडरों से भी इस बारे में राय हासिल कर लें। तो सबसे पहले महाजरीन के दस्ते के सालार मिक़दाद बिन अमर जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह के रसूल से गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जो कुछ आपको हुक्म दिया है आप उसके मुताबिक चलें, हम आपके साथ हैं। हम आपको वो जवाब कभी नहीं देंगे जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि आप और आपका खुदा जाकर लड़ें, हम यहाँ पर बैठे हैं, बल्कि आप अगर लड़ते हुए बरकुल गमाद यानी दुनिया के आखिरी किनारे तक भी जाएंगे तो हम आपके साथ होंगे। अल्लाह के रसूल इस जवाब से इंतहाई खुश और मसरूर हो गए। फिर उन्होंने अपना रुख अनवर अंसार की तरफ किया तो अंसार के अलमबरदार हज़रत साद बिन माज हैं वो खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान लाए हैं और आपकी तस्दीक की है। अगर आप लड़ते हुए समंदर में घुस जाएंगे तो हम सारे के सारे आपके पीछे समंदर में घुस जाएंगे और कोई एक भी आदमी हमसे पीछे नहीं रहेगा। जब अपने कोर कमांडर्स का ये तासुरात अल्लाह के रसूल तक पहुँचे तो अल्लाह के रसूल जो हैं वो इंतहाई मुतमईन हो गए। इससे पहले कि कोई और फैसला होता, कोर कमांडर का इजलास जो है वो मुलतवी हो गया और अंसार का एक माहिर जंगबाज हबाब बिन मंजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपने खैमे लगाए हैं ये अल्लाह के हुक्म से लगाए हैं, और अगर अल्लाह के हुक्म से लगाए हैं तो हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये अपनी राय या जंग की ज़रूरत या मशवरे से लगाए हैं तो हमें इजाज़त दीजिए कि इसके सिलसिले में कुछ अर्ज़ करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बल्कि यहाँ पे खैमे हमने अपनी राय मशवरे और जंग की ज़रूरत के तहत लगाए हैं। लिहाजा हबाब बिन मंजर ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, जंगी नुक्ता नज़र से ये जगह ज़्यादा अहम नहीं है, आप इस जगह से अपने खैमे जो हैं वो उखाड़ लें और बदर के उस कुएं के करीब ले चलें जो मक्की फ़ौज के सामने वाक़ है। हम अपने पीछे बदर के तमाम कुओं को ख़राब कर देंगे और बदर के उस कुएं जो कि मक्की फ़ौज के सामने है उसके सामने एक हौज़ तामीर कर लेंगे। उस हौज़ को पानी से भर लेंगे, हम लोग लड़ेंगे और पानी पिएंगे और हमारे मुखालफिन जो हैं वो लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए पानी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने हबाब बिन मंजर के इस जंगी मशवरे को इंतहाई पसंद किया। वहाँ से अपने खैमे जो हैं वो उखाड़े और बदर के उस कुएं के पास जाकर नस्ब कर दिए जो मक्की फ़ौज के बिल्कुल सामने शुमाल की जानब था। यहाँ पर एक और वाक़या पेश आया कि अंसार के सरदार साद बिन माज अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम आपके लिए आपका कोर कमान हेडक्वार्टर इस कुएं के पीछे तामीर कर देते हैं जिसमें आप तशरीफ़ रखेंगे और तेज़ तरीन सवारियाँ जो हैं वहाँ खड़ी कर देते हैं कि अगर जंग में शिकस्त होती है तो आप उन सवारियों के ज़रिए तेज़ी के साथ मदीना में अपने दूसरे सहाबा कराम के पास बाहिफाजत पहुँच सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बहुत खुशी का इजहार किया और साद बिन मास को इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि आप मेरे लिए कमान हेडक्वार्टर इस कुएं के पीछे जो कि मदीना की तरफ जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर तामीर कर दें। इधर से हम वापस चलते हैं मक्की फ़ौज की तरफ। मक्की फ़ौज जो है वो उस वक़्त हजफा के मुकाम पर पहुंची थी जब अबू सुफियान का पैगाम उनके पास पहुंचा कि हम अपने काफ़िले के साथ, जिसे अल्लाह ने बचा लिया, बखैर वफ़ियत वापस मक्का पहुंच गए हैं, लिहाजा आप वापस आ जाएं। लेकिन अबू सुफियान ने कहा कि हरगिज़ नहीं, हम किसी भी हालत में वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम बदर तक जाएंगे, वहाँ पे 3 दिन ठहरेंगे, ऊँट ज़बा करेंगे, खाने खिलाएंगे, शराब पिएंगे और गुलूकाराएँ हमारे लिए गाने गाएंगी और अरब हमारी इस फौजी मुहिम को देखकर सदियों तक याद रखेंगे और हमसे डरते रहेंगे। यहीं पे कबीला बनी ज़हरा का सरदार अखरस बिन शरीक
وہ ابو جہل کے سامنے پیش ہوا اور اس نے معارضہ کیا کہ یہ ایک بے مقصد لڑائی ہے، کیوں نہ ہم اس کو چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں، کیونکہ ہمارے سامان جو ہیں اور ہمارے اموال جو ہیں اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ بخیر و عافیت واپس مکہ پہنچ چکا ہے۔ لیکن ابو جہل نے اس کے معارضے کو بھی رد کر دیا، لہذا اخرس بن شریک نے اب بنی زارہ قبیلے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جو ایک بے مقصد جنگ کی طرف جا رہا ہے، بزدلی کو میرے ذمہ لگا دو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہارے ساتھی مخرمہ بن نوفل کو بچا لیا ہے، لہذا اس جنگ میں شامل ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ اخرس بن شریک نے ابو جہل کے سامنے اپنے معارضہ کے رد ہونے کے بعد اپنے قبیلے بنی زارہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس شخص کی طرح نہ ہو جائیں اور ایک بے مقصد جنگ میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، بزدلی کو میرے ذمہ لگا دیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہارے ساتھی مخرمہ بن نوفل کو بچا لیا ہے، لہذا ہم واپس چلتے ہیں۔ تو بنی زارہ کے 300 جانباز اس کے ساتھ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان میں سے ایک بھی آدمی غزوہ بدر میں مکہ کی طرف سے شامل نہیں ہوا۔ انہی کے بارے میں ابی سفیان نے کہا تھا کہ اے بنی زارہ، نہ جنگ میں نہ قافلے میں، اور بعد میں یہ فکرہ ایک ضرب المثل کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ 16 رمضان سن 2 ہجری کو جب مکی فوج میدان بدر کے جنوبی کنارے کے اوپر خیمہ زن تھی تو ایک دوسرا معارضہ ابو جہل کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس معارضے کو پیش کرنے والے عتبہ بن ربیعہ تھے، اور ان کی جو امداد ہے وہ حکیم بن حزام یہ کر رہے تھے۔ حکیم بن حزام یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں اور بچپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کے کہنے پر حکیم بن حزام جو ہیں یہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور ان سے اس بے مقصد جنگ میں شامل ہونے سے باز رہنے کو کہا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم لازمی اس جنگ میں حصہ لیں گے، اور یہ جو عتبہ بن ربیعہ ہے اس کو ہو کیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کی فوج میں موجود ہے اور اس کو خوف ہے کہ کہیں ہم اس کو قتل نہ کر دیں، اس لیے عتبہ بن ربیعہ جو ہے اس کا پھیپھڑا پھول گیا ہے۔ جب یہ خبر حکیم بن حزام نے عتبہ بن ربیعہ کو جا کر بتائی تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ کل پتہ چل جائے گا کہ پھیپھڑا میرا پھولتا ہے یا ابو جہل کا پھیپھڑا جو ہے وہ پھول جاتا ہے۔ چنانچہ یہ رات مکی فوج نے اونٹ ذبح کرنے، کھانے پکانے، شراب پینے اور گلوکاراؤں کے نغمے سننے میں گزاری، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی فوج کو ضروری ہدایات جو ہے وہ دے رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم ہدایت جو ہے وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ دشمن کی فوج پر تیروں سے حملہ کریں، اور جب دشمن کی فوج جو ہے وہ قریب آ جائے تو تلواروں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، کسی حالت میں بھی میدان جنگ سے فرار کا راستہ جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہ باتیں تھیں جو اللہ کے رسول نصیحت کے انداز میں اپنے صحابہ کرام کو اور جاں بازوں کو بتا رہے تھے، اور ادھر مکے کی فوج ہے وہ جی بھر کے کھانا کھانے، جی بھر کے شراب پینے اور گلوکاراؤں کے نغمے سننے کے بعد صحرا کی ٹھنڈی ہوا میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ آخر کار وہ صبح سامنے آ ہی گئی، یعنی 17 رمضان سن 2 ہجری، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے میدان بدر کے جنوب کی طرف مکی فوج جو کہ 1000 کی تعداد میں تھی، اور میدان بدر کے شمال کی طرف اسلامی فوج جو کہ 317 جانبازوں پہ مشتمل تھی، یہ ایک سے کے آمنے سامنے میدان شرف کے دونوں کناروں پر اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے۔ سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا اس میں یہ جو مکی فوج ہے اس کا انٹیلیجنس کا سربراہ عمیر بن وہب جو ہے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنی صفوں سے نکلا اور گھوڑے کو مسلمانوں کی فوج کے چاروں طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ اس کا دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ یہ معلوم کرے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور دوسرا یہ معلوم کرے کہ کیا مسلمانوں کے پیچھے کوئی فوج گھات میں تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ یہ دونوں معلومات لے کر عمیر بن وہب واپس مکی فوج میں گیا اور ابو جہل کو یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 300 کے برابر ہے اور ان کے پیچھے کوئی اور فوج گھات میں نہیں لگی ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مکی فوج کی طرف سے ایک شخص جس کا نام اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا، یہ نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا
اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی لازمی پیوں گا۔ یہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پینے کے لیے مدنی فوج کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا کر آیا۔ جب اس حوض کے قریب پہنچا تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنی صف سے نکلے اور انہوں نے اس کو تلوار ماری، یہاں تک کہ اس کا پاؤں نصف سے زیادہ کاٹ دیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوض کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے تلوار کا دوسرا ہاتھ مارا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہ جنگ جو مکہ کے جانبازوں اور مدینہ کے جانبازوں کے درمیان ابھی کچھ ہی دیر بعد شروع ہونے والی تھی، اس آگ کے ایندھن میں سب سے پہلے یہ شخص جو ہے یہ اس کا شکار ہو گیا۔ اب مکی فوج کی طرف سے وہ شخص جسے پچھلی رات ابو جہل نے کہا تھا کہ اس کا پھیپھڑا پھول گیا ہے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، تو عتبہ بن ربیعہ، اس کا بڑا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں اپنی صفوں سے نکلے اور میدان شرف کے درمیان میں آ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ یہاں سے مسلمانوں سے انہوں نے مبارزت طلب کی۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول کی طرف سے جاں بازوں میں سے 3 انصاری جاں باز، جن میں سے ایک کا نام عوف، دوسرے کا نام معوذ اور تیسرے کا نام عبداللہ بن رواح تھا، یہ تینوں نکلے۔ یہ تینوں مکی جاں بازوں کے روبرو مبارزت میں مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو مکی جاں بازوں میں سے عتبہ بن ربیعہ نے ان سے تعارف کرانے کو کہا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا کہ آپ شریف لوگ ہیں، اچھے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ واپس جائیں اور اللہ کے رسول کو بتائیں کہ ہم اپنے خاندان کے یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں انصار واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول کو ان تینوں مکی جاں بازوں کا مطالبہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی فوج میں سے 3 بہترین جاں باز، جن میں سے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن حارث کو ان کی طرف روانہ کر دیا۔ تو جو ہی یہ مبارزت کا مقابلہ شروع ہوا تو اس میں حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو، حضرت حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ کو فوری طور پہ قتل کر دیا۔ باقی دونوں صاحبان یعنی مکہ کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ اور مدینہ کی طرف سے عبیدہ بن حارث، یہ دونوں بزرگ آدمی تھے۔ یہ کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ عبیدہ بن حارث کی ٹانگ کٹ گئی، اس میں سے گدا جو ہے وہ نیچے بہہ رہا تھا کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر شیبہ بن ربیعہ کا کام تمام کر دیا اور اس عبیدہ بن حارث کو وہاں سے اٹھا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں لے آئے۔ اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مکہ کے طرف سے جتنے بھی فوج میں شامل تھے انہوں نے ایک دم مدینہ کے فوجیوں کے اوپر یلغار کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھایا، خود بھی اپنی ذرا سمیت میدان شرف میں اللہ کے رسول جو ہے وہ داخل ہو گئے اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ فضا میں خاکستری رنگ چھا گیا اور تلواریں خون میں ڈوبی ہوئی یوں چمکنے لگی جیسے رات کو ستارے جو ہیں وہ چمکتے ہیں، یہاں تک کہ مدنی فوج کا ایک جاں باز جس کا نام معاذ بن عمر بن الجموح تھا، وہ ابو جہل کی طاق میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابو جہل جو کہ سپہ سالار مکی فوج ہے، اس کے گرد نیزوں کا ایک جنگل اگا ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ نیزوں کے اس جنگل میں تھوڑی سی فراخی ہوئی ہے تو معاذ بن عمر بن الجموح وہاں سے انتہائی تیزی کے ساتھ جھپٹا، اس جنگل میں داخل ہوا اور ابو سفیان کی ٹانگ کے اوپر تلوار ماری، جس سے اس کی ٹانگ جو ہے وہ گھٹنے سے نیچے کاٹ کر دور جا گری۔ ابو جہل اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس کے محافظ دستے کا سالار اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل آگے بڑھا، اس نے تلوار ماری اور معاذ بن عمر کے بائیں کندھے پر اس کو کاٹ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ تھوڑی سی کھال کے ساتھ لٹکتی رہ گئی۔ معاذ اس لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ سارا دن لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کو تکلیف محسوس ہوئی۔ انہوں نے اس بازو کو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے رکھا اور اس کو جسم سے الگ کر دیا اور جنگ کے آخر تک یہ ایک بازو کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں بازوں کو حکم دیا تھا کہ ہاشمی خاندان کا کوئی بھی آدمی آپ کو ملے، آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا بلکہ اس کو گرفتار کر کے قیدی بنا لینا ہے۔ اس کے علاوہ ابو البختری بن حشام، اس کے بارے میں بھی کہا کہ ابو البختری بن حشام جو ہے وہ جس کے بھی سامنے آئے تو وہ اسے قتل نہ کرے، یہاں تک کہ ابو جہل کے قتل کے بعد ابو البختری بن حشام کے سامنے مجزر
بن زیاد البلوی جو ہے اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ مجزر بن زیاد البلوی نے ابو البختری بن ہشام سے کہا کہ ابو البختری، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ابو البختری نے پوچھا کہ میرے ساتھی کا کیا ہوگا جو میرے ساتھ لڑ رہا ہے؟ تو مجزر نے یہ جواب دیا کہ ہمیں صرف آپ کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم پہنچا ہے۔ اس پر ابو البختری بن ہشام نے کہا کہ شریف زادی کا بیٹا کبھی بھی اپنے ساتھی کو موت یا کسی اور سبیل کے نظر آنے تک نہیں چھوڑے گا۔ ابو البختری نے زندگی کو چھوڑ دی اور آخری دم تک مجزر بن زیاد البلوی کا مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ مجزر بن زیاد البلوی نے ابو البختری بن ہشام کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا۔ یہ واقعات جب رونما ہوئے، اس میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، اگرچہ بڑا اہم ہے۔ ایک چھوٹا سا جانباز جس کی عمر جو ہے وہ 15 یا 16 سال تھی، اور یہ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص ہیں۔ اللہ کے رسول نے مدینہ سے روانگی کے وقت ان کو جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا تھا، اور ان کو اتنی تکلیف پہنچی کہ یہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ کو دیکھا تو عمیر بن ابی وقاص کو اس غزوہ میں شامل مجاہدین میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ اسی غزوہ بدر میں یہ عمیر بن ابی وقاص ہے، یہ مکی فوج کے اس بہادر کے سامنے آ گئے جس کا نام عمر بن عبد ود عامری ہے، اور جو عرب میں 1000 جوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس چھوٹے سے جانباز نے عمر بن عبد ود عامری کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ عمر بن عبد ود عامری نے عمیر بن ابی وقاص کو شہید کر دیا۔ مکے کی فوج جو ہے اس کے پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے، ایک بغدر جو ہے وہ مچ گئی، اور اس جنگ میں سب سے پہلا جو میدان جنگ سے فرار ہو گیا یہ وہ شاعر تھا جس کا نام خالد بن العالم ہے۔ اس کا یہ مشہور شعر ہے کہ ہمارے زخم ہماری ایڑیوں پہ خون نہیں بہاتے، بلکہ ہمارے زخموں سے بہنے والا خون ہمارے قدموں کے اوپر ٹپکتا ہے۔ یہ بہادر لوگ ضرب المثل کے طور پہ اس شعر کو جو ہے وہ گنگناتے ہیں، لیکن اس شعر کے کہنے والا شاعر خالد بن عبد العالم سب سے پہلے میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، کفار جو ہے وہ گھاٹیوں کو اور میدانوں کو اور نشیب و فراز کو پھلانگتے ہوئے مکہ کی طرف ایسے جا رہے تھے کہ جیسے شیر کا بھگایا ہوا کوئی ہرن یا شکار جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، اگلے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فتح کے بعد کیا کیا واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔